الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. حضرات سورۃ المومنین کا آخری رکوع ہے اور مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں توحید کا مضمون ہوتا ہے، رسالت کا مضمون ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو مانو، اور آخرت کا مضمون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان آیات میں اپنی نعمتوں کا جسے روزانہ تم استعمال میں لا رہے ہو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان نعمتوں کا بدلہ شکر ہے، اور شکر یہ ہے کہ اسے مانو اور اس کی مرضی پر چلو۔ اللہ الذی، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے مویشیوں جانوروں کو پیدا کیا، لترکبوا منہا، تاکہ تم اس پر سوار ہو سکو، ومنہا تأکلون، اور اس میں سے تم لوگ کھاتے بھی ہو۔ بہت سے جانور ہیں جو کھانے والے ہیں، کھائے جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے اور فائدے ہیں۔ جانوروں میں بے شمار فائدے ہیں، کوئی چیز اس کی بیکار نہیں ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی چیز کو جانور کی بیکار ہونے نہیں دیا جاتا ہے۔ چائنا کے اندر جاتی ہیں وہ چیزیں، ہر چیز کام میں آ جاتی ہے، ہڈیاں، چمڑے، کھر، کوئی چیز بیکار نہیں۔ فضلہ جو نکال کر پھینکا جاتا ہے اس کے بعد ہر چیز کو کام میں لایا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو جانور ناپسندیدہ ہے، ناپاک ہے، اس کی تو کوئی چیز ویسٹ نہیں کرتے یورپ اور باہر کے ملکوں میں۔ سب سے زیادہ اس کی ایک چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خنزیر کی کوئی چیز پھینکتے نہیں ہیں، ایک چیز اس کی استعمال کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ جانور ہے، اس لیے ہر چیز اس کی وہ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب دانتوں کے مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ جن لوگوں کے دانت نہیں ہوتے امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایک نیا طریقہ آیا ہے امپلانٹ کا، تو امپلانٹ کے لیے نیچے ہڈی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یہاں ہڈی ہو تب جا کر پلانٹ کیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہاں ہڈی نہیں ہوتی ہے تو پہلے ان کے لیے ہڈی بنائی جاتی ہے، پھر وہ امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ تو خیر انہوں نے پوچھا کہ 3 جانوروں کی ہڈیوں کا کیلشیم لے کر اس کا پاؤڈر بنا کر ہڈی جیسی شکل اسے نیچے دی جاتی ہے، پھر اس میں امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ ان 3 جانوروں میں پہلے نمبر پر گائے، دوسرے نمبر پر گھوڑا، تیسرے نمبر پر خنزیر ہے۔ اور خنزیر کا زیادہ لوگ چاہتے ہیں، باہر کے لوگ، چونکہ ان کو وہ چیز پسند ہے تو چاہتے ہیں کہ اس کی چیز ہی رہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ،
قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن مجید کا، اللہ کا کلام دیکھیے. اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں. کیا کیا فائدے اب تک پہنچے ہیں وہ ہیں، اور آگے چل کر بھی چیزوں سے کیا کیا فائدے اس میں آ سکتے ہیں، سب اس میں آ جائیں گے. ایسا لفظ قرآن نے کہا وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ وہ تمہیں پہنچائے وہاں جہاں تمہارا دل چاہ رہا. پہلے سواریوں میں سفر ہوتا تھا، جانوروں میں، تو اللہ نے فرمایا اور یہ جانور جو تمہارا دل چاہ رہا ہے جہاں پہنچنا وہاں وہ پہنچتا ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم لوگ جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے. پہلے زمانے میں دو ہی طریقے تھے، یا تو جانور تھے یا سمندر میں کشتیوں میں سفر ہوتا تھا. آج بھی سمندر کے کشتیوں کا جو سفر ہے وہ ہو رہا ہے، اور چونکہ عام آدمی کی سکت میں نہیں رہا، بہت مہنگا ہو گیا ہے. یوروپ، امریکہ، ادھر کے لوگ جو ہے چھٹیاں بڑے بڑے جہازوں پر جو ہے گزارتے ہیں. اور بھی آپ کلکتہ وغیرہ میں جائیے، وہاں پر جیسے یہاں سٹی بس میں ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہوتا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے اسٹیمر ہیں. کیرلا میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہاں سے وہاں جانے کے لیے کشتیاں استعمال ہوتی ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں. کیا کیا نشانیاں ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں؟ کون کون سی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں؟ افلم یسیرو، مکے کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا. تو اللہ نے فرمایا افلم یسیرو فی الارض، ذرا تم لوگ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو. مکے سے نکل کے ملک شام جاتے ہوئے مدین صالح، جہاں حضرت قوم سمود، قوم عاد کی بستیاں تب بھی تھی، اب بھی ہے. افلم یسیرو، کیا یہ لوگ گھومتے پھرتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں زمین میں؟ فینظروا، بس دیکھو کیسے ہم نے ان سے پہلے لوگ جو جھٹلاتے تھے ان کا کیا انجام کیا. اب آگے اللہ فرما رہے کانوا اکثر منہم، تعداد میں وہ تمہارے سے زیادہ تھے. مکے میں تمہاری کتنی تعداد ہے؟ وہ تعداد میں تمہارے سے زیادہ تھے. وَأَشَدُّ قُوَّةً وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور طاقت میں بھی تم سے جو ہے زیادہ مضبوط. قوم سمود اور عاد کے لوگ، ان کی لمبائیاں، ان کی طاقت، ان کی عمریں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں. مدین صالح میں مدینہ منورہ سے 400-500 کلومیٹر کے آگے جائیں گے، تبوک سے پہلے قوم عاد اور سمود کی بستیاں ہیں کہ انہوں نے 4-5 ہزار سال پہلے پتھروں کے اندر جو گھر بنائے ہیں. حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کر، آپ بھی دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ بھئی کیسے ایک ہی پتھر کے اندر، ایک پتھر ہے، یوں سمجھیے جیسے پورا ہمارا منہاج نگر، اس ایک پتھر میں پتھر کو وہی زمین پر رکھا ہوا ہے، کھود کر اندر کمرے بنائے ہیں، بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. اور ہر بڑے پتھر کے سامنے جہاں ان کا دروازہ ہوتا ہے، باز جو پرندہ ہوتا ہے، صقر جسے عربی میں کہتے ہیں، اس کی بڑی تصویر اسی پتھر میں کھود کر بنائی ہے. اور حیرت کی بات دیکھنا چاہتے ہیں جو مشہور بھی ہے، پیرامڈس مصر میں دیکھیے، اہرام مصر. اب تک دنیا حیران ہے، سائنس پریشان ہے، بھئی اتنے اونچے یہ جو پیرامڈس بنائے گئے، اتنے موٹے موٹے پتھر جو ایک کے اوپر ایک رکھے گئے ہیں، یہ آخر کیسے رکھے گئے؟ کرنے تو تھے نہیں پہلے کہ اپنی طرح کی کوئی بھی چیز اٹھائی رکھتی. ایک ایک پتھر کتنا بڑا، یہ تو فرعون کے زمانے کا قصہ ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ ہیں قوم عاد اور سمود والے. اللہ کہہ رہے
کہ تم لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں تمہارے سے پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ تمہارے سے زیادہ تھے تعداد میں اور قوت میں بھی زیادہ تھے، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے جو زمین میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں وہ بھی بہت ہے، دیکھو ابھی تک قائم ہے۔ موجودہ زمانے میں کوئی بھی آدمی کتنا بھی قیمتی کوئی گھر بناتا ہے، کتنے سال میں اس کی مدت رہتی ہے، لیکن پرانی تعمیرات کو دیکھیے کہ اب تک چلے آ رہے ہیں۔ پیرامڈس کو دیکھ لیجئے، اہرام مصر کو 4-5 ہزار سال تو کم از کم آپ مان کر چلیے، 3,000 سال تو پکے ہیں۔ 3,000 سال سے وہ عمارتیں، وہ جو چیزیں تعمیریں ہیں وہ کھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی دیکھ بھال ہی نہیں، پھر بھی جو ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی تغیر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سب چیزیں تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں زیادہ تھے، جو نشانیاں چھوڑی ہیں وہ بھی بہت ہے۔ ان کو ان کی کمائی ہوئی بنائی ہوئی ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی چیز ان کو جو ہے بچا نہیں سکی، سب اوندھے منہ پڑ گئے تھے۔ قوم عاد اور ثمود کے واقعات میں اللہ نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام کی ایک چیخ سے ان کے سینے پھٹ گئے اور بالکل کھیتیاں جو اوندھے منہ سو جاتی ہیں ویسے سوئے پڑے رہے۔ فلما جاءتهم رسلهم، بس جب آئے ان کے پاس ان جو رسول، ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، رسول جب آتے تھے اللہ انہیں دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ بھیجتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کو ظاہری خوبصورتی اور وجاہت ایسی دیتے تھے کہ کوئی آدمی اس چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بہت با اخلاق اور ایک بڑی پرسنالٹی والے ہوتے تھے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کہ بھائی ہم تو بہت دشمنی کے ارادے سے پہنچے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈالتے ہی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ صحابی، مشہور صحابی جنہوں نے مدینے کا اپنا واقعہ بتایا کہ 14ویں رات کا چاند تھا، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نکل رہے تھے، اور آپ نے جو اوپر کپڑا ڈالا تھا اس میں سفید کے ساتھ لال دھاریاں بھی تھیں، جیسے وہ رومال ہوتے ہیں آج کل پہنتے ہیں لال اور وائٹ میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند تھا، پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں سامنے، تو عمارتیں بن گئے، پہلے تو اس طرح کی کوئی بڑی عمارتیں نہیں تھی، ایک آدمی سے قد سے زیادہ تو عمارت نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نکلا تو دیکھا سامنے 14ویں رات کا چاند پورے شباب پر ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کپڑے جس میں لال دھاریاں بھی تھی پہنے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا تو کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا۔ آخر میں میرے دل نے، دماغ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 14ویں رات کے چاند سے بھی کہیں بہت زیادہ حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءتهم رسول بالبينات، جب آئے ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ اترانے لگے اپنے پاس جو انہیں علم تھا، ان کی جو معلومات تھی اس علم پر اترانے لگے، کہنے لگے نہیں بھئی ہمارے پاس جو نالج ہے اس نالج کے حساب سے آپ نبی نہیں ہو سکتے اور آپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، ہم خود کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ناستک لوگ جو خدا کو نہیں مان رہے ہیں، ان کی
کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی جو تحریرات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اتنا علم ہمارے پاس ہے، ہمیں اترا رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں اس کا مذاق کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، مذاق کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے بنایا، اللہ پھر حساب لیں گے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیسے؟ کہاں ہے اللہ؟ ہمیں دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ بھئی اللہ کہاں ہے۔ ابھی ایک نیا سوال شروع کیے، اللہ ایگزیکٹ کس جگہ ہے ہمیں بتاؤ۔ اس سے بھی نوجوان آ کر سوال کرتے ہیں۔ سوال کہاں کرتے ہیں؟ روڈوں پر۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ توحید کا مسئلہ ہے، حضرت حق جل مجدہ کی ذات سے متعلق مسئلہ ہے، سمجھنا ہے، سنجیدہ ہو۔ آؤ مسجد میں، آؤ، بیٹھو، تسلی سے بیٹھو۔ راستے میں کہیں مل گئے تو تم نے پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے سلسلے میں علم حاصل کرنے کا یہ کوئی طریقہ ہے؟ سنجیدہ ہو، آؤ۔ دنیا کی ہمارے آنکھیں ہمارے خون میں پھرنے والے لاکھوں جراثیم کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوربینیں چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، تب جا کر جو ہے وہ نظر آتی ہیں، اور وہ بھی دیکھنے والوں کو نظر آتی ہیں۔ ہر آدمی ان جراثیم کو دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا یہ کورونا کے جراثیم ہیں یا یہ کون سے جراثیم ہیں۔ جب دنیا کی معمولی چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تو یہ کہنا کہ میں اللہ کو نہیں دیکھا ہوں، اللہ کو دکھاؤ، یہ کیا بے وقوفی کی دلیل ہے کہ جس چیز کو آپ نہیں دیکھتے اس کا انکار کر دیں گے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس دلیل پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اترانے لگے وہ لوگ جو ان کے پاس علم تھا، اس علم پر ناز کرنے لگے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم جو ہیں وہ صحیح ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہی عذاب نے ان کو گھیر لیا اور اس سے یہ لوگ نکل نہیں سکے۔ حضرات گرامی، توحید مسلم عقیدہ ہے، حقیقت اور محسوس اور ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں شک کرنے سے آدمی کی دین دنیا دونوں تباہ ہو گیا۔ اور جو دلیلیں ناستک لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ جو دلائل دے رہے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے وقت کے حالات بھی پڑھ لی، ان کے بیانات بدل گئے۔ جو بھی دو تین دلیلیں ہیں وہی دلیلوں کو گھماتے ہیں۔ ایک تو ہمیں نظر نہیں آتا اللہ، دوسرا اللہ نے بنایا اس کی کیا دلیل ہے۔ اس طرح کے جو دلائل ہیں انتہائی بوگس دلائل ہیں۔ جب معمولی چیز وجود میں لانے کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنا پڑتا ہے، پریکٹیکل بات ہے، ایک چھوٹی چیز بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو کتنی محنت کرنا پڑتا ہے۔ دن میں 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ کھانا بنانے کے لیے وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ بلکہ قرآن نے کہا کہ ایک چاول یا ایک گیہوں کھانے کی جو چیز تم کھا رہے ہو کتنے مرحلوں سے ہو کر آئی ہے، ذرا اسے تو دیکھو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، مکی آیتیں، خاص طور پر 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن وہ معانی، وہ مفاہیم، وہ چیزیں غور و فکر کے لیے ہیں۔ آدمی پڑھے گا، سمجھے گا تو اس کا دل جو لذت محسوس کرے گا وہ اسی کو پتہ چلے گا۔ جب معمولی کھانا جو روزانہ 3 مرتبہ آپ کھا رہے ہیں، اس سے بنانے کے لیے گیس چاہیے، چولہا چاہیے، پانی چاہیے، ایک خاص وقت چاہیے، تب جا کر بن رہا ہے، تو دنیا کی اتنی بڑی کائنات یہ کیسے بن گئی؟
بیان بول کر جو بولتے ہیں کہ پھٹا تھا اس سے بن گیا، یہ تو ایک مفروضہ ہمیشہ نہیں مانتے۔ معمولی چیز جو ہے بغیر بنائے نہیں بنتی، تو اتنی بڑی دنیا کیسے بنتی؟ وہاں کبھی اللہ فرماتے ہیں اور گھیر لیا اس چیز نے جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، بس جب دیکھا انہوں نے مصیبتوں کو، عذاب کو، قالوا آمنا باللہ وحدہ، کہنے لگے ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما كنا من المشرکین، اور انکار کرتے ہیں اس چیز کا جسے ہم لوگ شریک کیا کرتے تھے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، بس نہیں نفع پہنچایا ان کے ایمان نے ان کو، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے عذاب دیکھ لی۔ آخری مرحلے کا ایمان قابل قبول نہیں، سوال کا پرچہ لیک ہو جاتا ہے تو وہ جو جوابات لکھے جاتے ہیں وہ معتبر نہیں ہوتے، کہہ دیا جاتا ہے دوبارہ اختیار لیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، بس ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا۔ سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادی، اللہ کا یہی طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے سلسلے میں چلا ہے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے، پہلے سے اللہ نے یہ اصول بنایا ہے کہ ایمان وہی معتبر جو غیب پر ہو، دیکھنے کے بعد عذاب کے فرشتے جو پیٹ رہے ہیں ان کی شکلوں کو دیکھنے کے بعد اب آدمی کہے کہ میں ایمان لاؤں گا، نہیں چلے گا۔ وَخَسِرَ أُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ، اور کفر کرنے والے بہت اس وقت جو ہے خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، پریشان ہیں۔ یہ تھی سورۃ المومنین کی آخری آیتیں، آخری ہوں۔ اب اس کے بعد ایک دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، یہ بھی حامیم سے ہی شروع ہوتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں حامیم سے شروع ہونے والی 7 سورتیں ہیں، یہ دوسری سورت ہے جو حامیم کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام ہے حامیم سجدہ۔ حامیم سجدہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں آگے چل کر ایک آیت آنے والی ہے کہ جس کے پڑھنے سے، سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو امتیاز اور اس کے پیش نظر اسے حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ 21ویں پارے میں ایک سورت گزری جس کا نام الف لام میم سجدہ ہے، جو عموماً جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ حامیم سجدہ ہے۔ دوسرا اس سورت کا نام سورہ فصلت ہے۔ قرآن کی اسی سورت کی تیسری آیت میں اللہ نے بتایا کہ قرآن واضح اور تفصیل سے ہم نے پیش کیا۔ قرآن کی صفت واضح اور تفصیل سے ہے، اس میں کوئی سائنس کے اور میتھس کے جو ہے ایسے فارمولے اور ایسی پیچیدہ باتیں نہیں پیش کی گئی ہے کہ جسے نارمل آدمی نہ سمجھ سکے، ہر آدمی سمجھ سکتا۔ ابھی مثال گئی اللہ کی نعمتوں میں جانوروں کا ذکر آیا، جانور کو کون نہیں جانتا، جانور کے فائدوں کو کون نہیں جانتا، کون ہے جو جانور نہیں کھا رہا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، ہمارے ملک میں کچھ برادری کے لوگ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں وہ لوگ بھی چھپ چھپ کر کھاتے ہیں۔ ابھی بقرعید گزرا، کتنے دوست ایسے ہیں کہ ان کو ان کے برادران وطن دوستوں نے کہا کہ بھئی تمہارے ہاں یہ ہے، ہمیں بھی ذرا گوشت بھیجو۔ ابھی پچھلے چند دن پہلے ایک صاحب کلکتہ سے آئے تھے، ملاقات کی، وہ جو سائنٹسٹ ہے یسرا جو یہ ہے اس میں وہ کام کیے تھے، ریٹائرڈ تھے، انہوں نے بتایا کہ ابھی قریب میں بقرعید کے موقع پر ہم نے گھر میں بریانی بنائی اور گوشت پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے تھے ان کو دیا۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ گوشت ہم بھی بہت کھاتے ہیں لیکن اتنا شاندار گوشت ہم نے آج تک نہیں کھایا، یہ کہاں سے آپ نے خریدا، کس چیز کا گوشت ہے؟
بتایا گیا بکرے کا گوشت کا، ہمیں تو ایسا ملتا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ بکرا نارمل نہیں ہے، ہم عید کے موقع پر جو ذبح کرتے ہیں اس بکرے کا گوشت ہے، یہ اس کی برکت، یہ اس کا اثر ہے۔ نارمل دنوں میں کتنا بھی آدمی کہیں جا کر تلاش کر لے، جو قربانی کے جانور کے گوشت کی بات ہے، اس کی جو لذت ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، وہ نہیں ملتا۔ تو قرآن نے جو مثالیں دی، نارمل مثالیں دی، ہر آدمی سمجھ سکے، کوئی ایسی مثال نہیں دی ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے آپ کو 4 سال ڈگری کرنے کے لیے یونیورسٹی یا کالج جانا پڑے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا فصلت، یہ قرآن واضح تفصیل کے ساتھ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فصلت بھی ہے، حامیم سجدہ بھی ہے۔ اور علامہ آلوسی نے تو اور نام اس سورت کے ذکر کیے، اس کا تیسرا نام ہے سورۃ المصابیح۔ مصابیح مصباح کی جمع، روشنیاں کے لیے جو یہ ہوتے ہیں، جو پہلے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اسے مصابیح کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اس کا نام سورۃ الاقوات۔ قوت کہتے ہیں وہ چیز جس سے آدمی کھا کر زندہ رہتا ہے، اتنا کھانا کہ وہ جس کے بغیر آدمی سیدھا نہ ہو سکے۔ اس میں آگے چل کر کسی مناسبت سے رزق کا بھی تذکرہ ہے، شاید اس وجہ سے اس کا نام وہ بھی ہے۔ یہ مکہ المکرمہ میں اس دور میں سورت نازل ہوئی جب مکے کے کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم انتہائی شباب پر تھا، بڑا سخت تکلیفیں دے رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور عمر بن خطاب کے ایمان لانے سے پہلے کی سورت۔ کفار مکہ جس میں اس زمانے کا سب سے بڑا دانشور، مقرر، زبان پر بہت زیادہ گرفت جس کی تھی، عقبہ، وہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، بس آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ سورت کی چند آیتوں کو پڑھ کر سنایا، تو جو بڑے بڑے آیت تھے جس میں عقبہ بھی تھا، جو بہت بڑا مقرر، جو بہت بڑا دانشور اور زبان کے اسلوب کو جاننے والا، اس نے جب اس سورت کی آیتوں کو سنا دم بہت رہ گیا۔ اس کا جو انداز ہے، ان آیات کا جو انداز ہے، دم بہت رہ گیا، اور اس کے بعد وہاں سے نکلا اور کہنے لگا کہ ان کو کچھ مت کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مت کہو، اس لیے کہ جو کلام میں نے سنا ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے حامیم سجدہ۔ ترتیب زمانی قرآن کا جو اترنے کی ترتیب ہے، اس کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 61، اور قرآن مجید میں جس ترتیب سے رکھا ہوا ہے اس میں 41 نمبر پر یہ سورت ہے، 6 رکوع ہیں، اور جو ہے 52 آیتیں ہیں، 54 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور سب پر مہربان۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی بہتر اس کے معنی جانتے ہیں، یہ کیا اشارے ہیں، کیا رمز ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم اکابرین کا یہی مسلک ہے کہ یہ حروف مقطعات کے معنوں کے پیچھے نہ پڑا جائے، اس کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ رحمان بہت مہربان ہے، رحیم جو سب پر مہربان ہے۔ حکیم الامہ نے لکھا ہے
ایک آدمی اس کی جو اوصاف ہوتے ہیں اس کی عادات میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی شریف ہے تو اس کی بات میں بھی شرافت ہوتی ہے. ایک آدمی مہربان ہے تو اس کی بات میں بھی مہربانی ہوتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بہت مہربان ہوں، تو میرے قرآن میں بھی تمہیں مہربانی کی جھلک نظر آئے گی. پڑھو تو صحیح. آدمی دور کھڑا ہوا ہے، دور سے دیکھ رہا نہیں راستہ ختم ہو رہا ہے. ارے بھائی جب سامنے جاؤ گے تو راستہ کھلتے چلے جاتا ہے. رات میں سفر کرنے والوں کو پوچھو، دور سے ایسا لگتا ہے راستہ ختم ہو رہا ہے، لیکن کہیں راستہ ختم نہیں ہوتا، آگے جاتے ہی رہتا ہے. اللہ دنیا کو گول بنایا ہے، گھوم کر پھر تم وہیں آ سکتے ہو. یہ چوکور نہیں ہے کہ بھی جا کر وہاں ڈیڈ اینڈ آ جا رہا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا. کتاب، یہ عربی زبان میں تفصیل سے نازل کردہ کتاب ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے. کتاب ہے یہ، اور کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. کیوں؟ عربی زبان کے مخاطب تھے اس وقت مکے کے لوگ، اور عربی زبان چونکہ اپنے اندر ایک بڑی شان کبریائی رکھتی ہے، بہت بڑی خوبیوں کی مالک ہے. ابھی قریب میں میرے ایک استاد محترم 1990 میں ان سے ہم نے پڑھا تھا، ان کی ایک کتاب ملی مجھے، گرامر پر انہوں نے کتاب لکھی. اس کے مقدمے میں انہوں نے عربی زبان کی خوبیوں پر بڑا شاندار لکھا ہے. اتنا وقت نہیں کہ وہ سب چیزیں سناؤ، تو انہوں نے لکھا کہ عربی زبان کی شان کبریائی جو ہے، اس کی جو بلندی ہے وہ بہت بلندی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب ہے جو تفصیل سے، جس کی آیتیں تفصیل سے بتائی گئی ہیں، اور یہ قرآن عربی میں اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے لیے کچھ نہیں. یہاں رک کر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کروں گا. حضرات اسی کے ساتھ دعا کر فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہمیشہ لگے رہنے کی، استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات آنے والے بدھ چہارشنبے کے دن، وینسڈے کے دن، ہماری مسجد میں بعد نماز ظہر حضرت مولانا شاہ محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامہ اقبال کا اصلاحی کتاب ہوگا. حضرت منگل کے دن آ رہے ہیں، چہارشنبہ جمعرات یہاں رہیں گے، تو ایک وقت ہماری اس مسجد میں پروگرام ہے. باقی تقوی مسجد کے پاس وہ وہاں ایک خانقاہ ہے، وہاں ایک مصلی ہے، وہاں مستقل رکیں گے. آپ حضرات ان سے پہلے بھی بہت مرتبہ ہماری اپنی اس مسجد میں مل چکے ہیں، سن چکے ہیں. تو چہارشنبے کے دن ظہر کی نماز میں تشریف لائیے. کوئی لمبا نہیں، مختصر حضرت کا کتاب ہوگا، اس سے استفادہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم. اللهم انت السلام منك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى وسلم على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.